الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا، منتخب کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو جہان والوں کے اوپر، عالم کے اوپر. ذریۃ بعضها من بعض، ان کی اولاد میں سے ان کو منتخب کیا، ان میں سے کچھ اولاد کو، بعض کو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. جب کہا عمران کی بیوی نے، اس نے کہا اے میرے رب، میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے کہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، آزاد کرتی ہوں، اس کو قبول کریں میری طرف سے، یہ میں نے نظر مانی ہے، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے منتخب کیا حضرت آدم علیہ السلام کو عالم انسانیت کے لیے. اللہ نے ان کو چنا، ان کو منتخب کیا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا، ان کو چنا. کس لیے؟ عالم والوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر جنت میں بھیجا، پھر جنت سے ان کو دنیا میں بھیجا. اسی طرح یہ ساری ترتیب. پھر حضرت نوح علیہ السلام وہ واحد رسول ہیں جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اور چند لوگ جو تھے وہ کلمہ پڑھ لیے، وہ اسلام لائے. جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، وہ تو بچ گئے جو ان کی کشتی میں سوار ہوئے. باقی اور جو تھے جنہوں نے نہیں مانا، ان کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، ان کے آل کو اللہ نے ان کو بھی چنا ہے، ان کو بھی نبوت و رسالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ رب العزت نے جاری فرما دی. اور اسی طرح آل عمران، یہ آل عمران بھی جو ہے ان کو بھی اللہ نے چنا. آل عمران کو بھی اللہ رب العزت نے چنا. آل عمران جو تھے یہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام جو تھی، ان کے یہ والد گرامی. اسی طرح حضرت ان میں سے بعض کو اللہ نے چنا، بعض کو قبول کیا. صرف اور صرف ان کو قبول کیا جو اللہ کے دین کے کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں. اللہ نے ان کو قبول کیا. جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے ان کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرما دیے. جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو پھر تباہ کیا، برباد کیا. طرح طرح کے عذاب، کن کے اوپر آگ کا، کن کے اوپر پانی کا عذاب، اور اسی طرح کہیں سے پہاڑوں سے ٹکڑوں کے عذاب، مختلف عذاب اللہ نے نازل فرمائے. جب عمران کی بیوی نے کہا، ان کی حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، عمران کی والدہ، عمران کی بیوی، انہوں نے کہا اے میرے رب، میں نے نظر مانی ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو دعا مانگی اے اللہ مجھے اولاد دے تو میں ان کو آپ کے حوالے کر دوں گی اور وہ دین کا کام کرتا رہے گا. اور انہوں نے دعا مانگی تو ان کو حمل ٹھہرا. پھر اولاد جب ہوئی تو وہ بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہو گئی. لڑکا ہوتا تو وہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ دین کا کام کرے، وہ اللہ کا کام کرے، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. بچی ہے. پھر انہوں نے کہا میں نے تو منت مانی تھی کہ مجھے بیٹا ہو. پھر فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. پھر جب انہیں وضع حمل ہوا، قالت رب انی وضعتها انثى، اے اللہ یہ تو لڑکی ہے، یہ تو بچی ہے، یہ تو بیٹی ہے.
بیٹا ہوتا دین کا کام کرتا. واللہ اعلم بما وضعت. ایک روایت میں آیا ہے واللہ اعلم بما وضعت، کہ اب جو اللہ نے دے دیا میں نے حوالے کر لیا، میں نے اللہ کے حوالے کر لیا، میں نے جو منت مانی وہ اللہ کے حوالے. پھر حضرت بی بی مریم پیدا ہوئی. حضرت بی بی مریم کو انہوں نے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، پھر انہوں نے اس کا نام رکھا مریم. حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ. پھر وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ تو لڑکا نہیں لڑکی ہے، بچی ہے اس کی طرح. پھر بچی پیدا ہوئی، ان کا نام رکھا مریم. تو بیٹی جو اولاد پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو، فوراً اس کا نام رکھنا چاہیے، ان کے کان میں اذان دینی چاہیے. بچہ پیدا ہو، ولادت ہو، فوراً اذان دو. حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی ولادت ہو سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کان میں ڈالو، اذان دو، اذان اس کے کان میں دو، اس کا نام رکھو. اور انہوں نے نام رکھا مریم. اور اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اللہ کی پناہ مانگی اور شیطان مردود سے دعا مانگی، اللہ اس کی حفاظت فرما شیطان مردود سے. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. پھر اللہ نے ان کو قبول کر لیا، اچھا قبول کیا، اور بہت ہی خوبصورت اللہ نے ان کو دین کے لیے قبول کر لیا. ان کی اولاد میں اللہ نے نبوت جاری فرما دی، اور نبوت حضرت بی بی مریم، پھر ان کے پیٹ سے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، بچپن میں ہی ان کو ان کے منہ سے اللہ نے جو احسن جو کلمات جو ان کے منہ سے اللہ نے نکلوائے، کتنے خوبصورت کلمات تھے، کتنے عمدہ کلمات تھے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو وہ بچہ تھا، حضرت بی بی مریم پر الزام کا خدشہ تھا. لوگوں نے کہا کہاں سے لائی ہو؟ بچہ گود میں، ماں کی گود میں بولا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبد اللہ، تو اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں بندہ ہوں. وآتانی الکتاب، مجھے کتاب میرے اوپر اللہ نے نازل فرمائی. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا. پھر اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ خالو تھے حضرت بی بی مریم کے، پھر ان کے کفالت میں دے دیا. حضرت بی بی مریم بچپن میں ہی جو یتیم ہو گئی تھی، تو ان کو بی بی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا. تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام اندر داخل ہوتے، حجرے کے اندر آتے، دیکھتے وجد عندها رزقا، خوبصورت ایسے پھل موجود ہوتے جو بغیر موسم کے پھل ہوتے ہیں، وہ موجود ہوتے. آم کا سیزن نہیں، آم موجود، اور طرح طرح کے میوہ جات موجود ہیں. وجد عندها رزقا قال یا مریم، حضرت زکریا آ کے پوچھتے اے مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اتنے میوہ جات، خوبصورت پھل فروٹ عجیب طرح کے، کہاں سے؟ انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اس ضمن میں عرض کرتا چلوں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دنوں سے کچھ کھانے کو نہیں تھا، بہت ایک بھوک کی شدت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگی. کئی دنوں سے کچھ نہیں کھائے. ایک بیگم صاحبہ اہل ام المومنین ان کے پاس تشریف لے گئے، کچھ گھر میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے، کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. سارے اپنے گھروں میں حضور پاک گئے، گھر میں کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں. سیدھے گئے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا، ان کے پاس تشریف لے گئے. بیٹی گھر میں کچھ ہے، کچھ کھانے کو؟ بیٹی نے کہا نہیں. بی بی فاطمہ نے کہا نہیں، کچھ نہیں، گھر خالی ہے. حضور ابھی باہر نکلے کہ بی بی فاطمہ کی خادمہ نے کوئی چیز، کوئی کھانے پینے کی وہ بھیج دی، وہ گھر میں آ گئی.
گھر میں آ گئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بی بی فاطمہ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ بلا کے لاؤ، میرے بابا کو بلا کے لاؤ۔ وہ بی بی فاطمہ نے وہ جو کچھ گوشت تھا، کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے، کچھ چیزیں تھیں، وہ انہوں نے رکھ دی لپیٹ کے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، اے میرے ابا جان، میرے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں ان کو پہلے کھلاؤں۔ میرے دل نے چاہا میں اپنے ابو کو، اللہ کے پیغمبر کو، پیارے لاڈلے پیغمبر کو اور اللہ کے رسول کو پہلے کھلاؤں۔ پھر حضور کریم نے کہا دکھاؤ، لاؤ۔ حضور پاک نے دیکھا تو اس میں برکت ہو چکی، خیر اور برکت ہو چکی، اتنا کثیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا، بی بی فاطمہ نے بھی کھایا، تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں، سب کے گھروں میں بھیجا، سب نے کھایا، پھر بھی بچ گیا۔ یہ ہے خیر و برکت، خیر و برکت۔ تو رزق جو ہے، رزق وہ خیر و برکت والا مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح بغیر موسم کے حضرت بی بی مریم کو ایسے ایسے پھل عطا فرمائے تھے، اس میں برکت عطا فرمائی، اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وہ تھا، طعام تھا جو اتنے دنوں کے فاقے کے بعد آیا تھا، اس میں بھی اللہ نے برکت ڈال دی۔ قالت هو من عند اللہ، بی بی مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے۔ بی بی فاطمہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے بھی یہی کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ جب ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تو اس میں خیر اور برکت آ جائے۔ یہ آپ کو کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا، یہ اللہ نے، یہ سب اللہ کا ہے، سب اللہ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، سب اللہ کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ چاہے بادشاہوں کا بادشاہ کون، عزتوں کے خزانوں کا مالک کون، عزتوں کے مالا مال کرتے ہوئے اس کو ذلیل کر دے، وہ کون؟ پوچھنے والا کوئی۔ پل بھر میں آنکھ بند ہو گئی، نام تھا مٹ گیا، وجود تھا ختم، یہ کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ سے، تو سارے کرنے والے اللہ ہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی بات ماننی چاہیے اور اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور ہم وقت نکال کر جماعت تشریف لائی ہے، ہم خوب ان کی بات کریں۔ اور ابھی مولوی صاحب جو ہے آپ کے سامنے تشکیل کریں گے، اپنے اپنے ساتھی نام لکھوائیں، جماعت میں اجتماع بھی آ رہا ہے سانگھڑ میں،